أبان مولده وانتي بأنصره ياتي ومبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس وأنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنكم وبات إيوان كسرى وهو منصدي كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساحل العين من صدم وساء ساوت أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت ذاتها النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پس جائے پھر پڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے جھڑکنا کی جنا بھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام حفاظ قرہ حضرات نعت خوانان حضرات قرب و جوار دور دراز تو حاضر ہونے والے تسی سارے عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے جملہ عہدیداران ذمہ داران کارکنان آپ احباب جلوہ گر اور میں بھی حاضر ہوں اے ماہ مبارک حضور علیہ السلام دی آمد دا مہینہ لوگ بڑیاں دلیلہ منگنے کہ جی میلاد منانا کہاں پہ جائز ہے اور جی میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں مناونا چاہیے اور جی مولوی صاحب کتھے لکھیا ہویا کہ میلاد منانا چاہیے میلاد دا جناب دلیل دے ہو سانو ویسے دلیلہ دیا سی میں ذاتی طور تے اپنی گل کرنا تو میں دلیلہ دینے دا قائل ہویا ایک گل اور کسی بھی سارا توجہ کرنی ہے گل میں جلدی ختم کر دیا گا 9:15 تو زیادہ آگے نہیں جانا آدھا گھنٹہ گفتگو میں کرنی لیکن سننی اس طریقے کہ جوان تے ویسے ہی جوان ہو تے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا انج لگے بھئی تسی بھی جوان ہو گئے دلیری نال حضور کا ذکر سننا ہے سر جھکا کے نہیں یا جناب این بس مجبورا نہیں بیٹھنا کہ بس جی میلاد دی محفل ہے اور بیٹھنا تے ہے مولوی آدھا گھنٹہ آگ چھوڑے کہ جی آدھا گھنٹہ تقریر پہلے آگ سو میں پہلے مکا دے سا لیکن سنی محبت نہ لے ٹھیک ہے نا جی ایک دفعہ نعرہ لو بھئی نعرہ تکبیر اینج نہیں بھئی نعرہ ول کر کے لو حضور دا نعرہ ہے وہ کسی دا ذات دا علماء دا یا مولویاں دا یا میرا یا کسی بھی ذات دا نہیں نعرہ رسول اللہ دا ہے کلمہ جتنا میں پڑھیا ہے اتنا تسی پڑھیا ہے سارے نے تو اس واسطے جس طریقے میں زور لاما اس طریقے تسی بھی بولنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میں ذاتی طور پہ خود دلیلہ دینے کا قائل کوئی نہیں لیکن اتنی گل ضرور ہے تیرا نکا دیا پتر ہوئے اتنا سارا تو اس دا منہ چوم متھا چوم اس دے لب چوم اس دے جناب رخسار چوم میرے جب مولوی تے ہوا کہ آگے جناب اور جناب پتر دا منہ متھا چومنا ہے تے شرک ہے تے بدعت ہے تے نہیں چومنا چاہیے تو کیا آکسی بھئی مولوی صاحب کو ٹھیک ہے پیا میں اپنا پتر نہ چومے سا تو یہ گل آکسی جائے آکسی بیمان پرے تھی مولوی تینوں کے لگے میرا اپنا پتر ہے میں منہ چوما یا متھا چوما یار اپنے پتر دی واری ہوئے کہ تو
آدھا واجہ مولوی تیروں بڑا پتہ لگ جائے بڑا آیا تو شرک بدعت دسان اللہ جا اپنا کم کر میرا اپنا پتر ہے یار اپنے پتر دی باری کہنا ہے کہ میرا پتر ہے میں منہ چما یا متا چما کہ نبی دی باری آوے کہ اتنی محبت بھی کوئی نہیں کہ میں تھی نبی دا میلاد منا رہا میں نبی دے نا تے انگوٹھے چمدا پیا میں جناب نبی واسطے ہاتھ بن کے درود پڑھدا پیا اتھے بھی آکھنا جاوے مولوی تو شرک تے بدعت تے فتوے کسے اور پاسے جا کے لا میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دا میلاد منانا ہے باعث ثواب ہے سبحان اللہ دیواری میں غیرت آوے کہ میں مولی نہ کباج مولی اپنا کام کر تے نبی دیواری میں غیرت نہیں آنی چاہیے ہاں جی اور ایک میں واقعہ رکھن لگا تمہارے سامنے میں آیت کریمہ تلاوت کرنا تو شرف حاصل کیتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا 16ویں سپارے دی آیت ہے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے فرعون 70,000 جادوگراں کو لے کے آیا نا توجہ نال گل سننی ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے فرعون نے 70,000 جادوگراں کو لے کے آیا میدان لگ گیا عوام آ گئی ساری قوم دیکھنا ہی تماشا بھئی آج بڑھتا کیے ہوئے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے تو دوسری طرف 70,000 جادوگر مقابلے میں لوگ آ گیا آج دے جناب پیڑ پیڑے لگ پتہ جائے گا کہ موسیٰ حقی نبی ہے یا نہیں کہ دنیا جمع ہو گئی میدان لگ گیا 70,000 جادوگر کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا وہ کہنے لگے اے موسیٰ پہلے تسی جادو بھی کھاسو یا اسی بھی کھائیے ہاں جی وہ نبی مان کے تو نہیں سننا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نو نبی یا ولی مان کے تو نہیں سننا ہے وہ تے ایک معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہ تے موسیٰ علیہ السلام نو جادوگر مان کے آئے سن بھئی اسی اے بھی جادوگر ہے اسی سے مقابلے واسطے آیا وہ آ کے انہیں پہلے انہیں دی زبان جو اتنی گل نکلی موسیٰ علیہ السلام دا ذکر انہیں دی زبان جو پہلے ہویا حالانکہ اپنا ذکر بھی تو پہلے کر سکتے ہیں اپنا ذکر بھی تو پہلے کر سکتے ہیں کہ پہلے اسا جادو نہیں کھا یا دوسرا نہیں کہہ سو نہیں بلکہ بغیر سوچے سمجھے زبان جو ایک جملہ نکل گیا کہ پہلے دوسرا جادو نہیں کہہ سو یا اسا نبی دا ذکر پہلے ہویا صرف اتنی گل بعد بھی کر سکتے ہیں نبی دا ذکر نبی سمجھ کے نہیں جادوگر سمجھ کے نبی دا ذکر نبی دا نام اپنے نام تو پہلے ہویا بغیر سوچے سمجھے نبی دا نام انہوں دی زبان تے پہلے آیا تے نبی دے نام اول آن دی ابتدا دی وچے اور دی وجہ تو نبی دی تعظیم ہوئی نبی دا نام پہلے آیا تے رب دا قرآن کے اندر اولگی یا سارت ساجدین صرف نبی دا ذکر زبان تے پہلے کرن دی وجہ تو اس وجہ تو مولوی سہارت ساجدین 70,000 جادوگر آئین مقابلہ کرن لیکن جس ویلے نبی دا ذکر زبان جو پہلے ہویا اپنا ذکر بعد ہی ہویا اس تعظیم دے ادب دی وجہ تو رب نے 70,000 جادوگروں کو سجدے وچ پا چھوڑا سجدے وچ پا چھوڑا تے کہنے لگے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون وہ کہنے لگے اسی موسیٰ تے ہارون دے رب دے ایمان لے کے صرف نبی دا نام اپنی زبان کے پہلے آیا تے بغیر سوچے سمجھے حاجی تے موسیٰ علیہ السلام دا نام جادوگراں دی زبان دے اپنے ذکر تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہو گئے تے رب اس دی برکت نال انہاں نو ایمان دی دولت دے دے وے تے تسی تے میں آقا علیہ السلام نو امام الانبیاء من کے دوویں جہان دا والی من کے ساری کائنات دا غم گسار من کے حضور دا میلاد منسا تو قیامت لڑے رب سر نہ گنتی یہ میرے نبی دا میلاد کیوں منایا نہیں موسیٰ علیہ السلام دا ذکر صرف زمان تے پہلے ہوئے رب 70,000 جادوگراں نو ایمان دے جا اسا حضور نے وہ اتنے شانہ دا مالک بن کے حضور دا ذکر کر سا حضور دی شانہ بیان کر سا رب سانو نہ کنسی بھی میرے نبی دا میلاد کیوں منایا اس واسطے گلیں ہی کوئی نہیں کرنا لیا کہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے میں تو کدھر بھی نہیں دیکھا تو دس پھر کی مناونا چاہیے تیری شادی دی سالگرہ ہوئے تیری شادی نو سال گزرے تو وہ منانا ہے کیوں جی میری خوشی دا دن ہے آج کیوں میرے پچھلے سال اس قریب نو شادی ہوئی ہے میں کہا تو نبی دی میلاد نو اپنی شادی جتنا بھی نہ سمجھیا
گلہ تو مولویوں نے آ کے جی دیکھو نا جی مولانا صاحب حضور کا میلاد منانے کی کوئی دلیل ہے کہ تو کہنا کیوں نہیں؟ ساڑھے بزرگ تے فیصلے کر گئے، ساڑھے بزرگ تے فیصلے کر گئے، کھول کے قرآن دے سارے ورق ڈٹھے، محمد عربی دیاں جیاں شانہ خدا کر ڈٹھا، لوگی جھگڑا پہ کر دے، کوئی آکے نور کوئی آکے بشر ڈٹھا، اللہ والیاں گل مقا چھوڑی، تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، جڑا اعتراض کرے نا جڑا گل کرے آپ جاوے میرا نبی کوئی اور اسی جس دا میلاد مناونا شرک دے بدعت ہے، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دا میلاد مناونا ثواب ہے، ثواب ہے۔ کوئی دلیری اپنے اندر پیدا کرو، حضور نال محبت تیری دل جائے نا، دل جائے ہر کسی کو محبت ہے نا حضور تے، ہر بندے دے دل جس نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، لیکن اس محبت نو دل اجاگر کرو، اس نو ولولے سے لے آؤ، جڑا گل کرے حضور دے بارے ساڑھے بزرگ کے فیصلے کر گئے وہ دس گئے، کوئی ایسی ویسی گل کرے تو اس نے کہو چاہوئے میں اگر سننی ہے تو صرف نبی دی شان سننی ہے، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ بچ پسا ملا۔ اس واسطے حضور دے میلاد ہوتے یہ تبصرے، حضور دے صحابہ بھی میلاد منایا، لوگ بات کچھ دن ساڑھے کو لجی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ تو دے انہیں ہاتھ چاہ کے میلاد نہیں نہ منا سکتا، جناب حضور دے جھنڈا نب کے میلاد نہیں منا سکتا، تیرے دے تو اے بھی ہوتا ہے کہ صحابہ صرف ہاتھ نہیں چاہے، صحابہ نے صرف جھنڈے نہیں چاہے، صحابہ نے تلوارہ چاہیاں، ہاں جی تلوارہ چاہیاں، تلوارہ چاہ کے مدینہ پاک تو چلے تو کیسر و کسرہ دے دروازے تے جا پہنچے، کہ کافرہ دے دروازے کھڑکا کیا کیا اوہ کافرو نکلو باہر، ہوں تواڈی حکومت نہیں چل رہی ہوں حضور آ گیا۔ آجی صحابہ تے کافرہ دے دروازے تے رہ کے میلاد منایا، آجی تے تلوارہ چاہ کے تو تے میں جھنڈے چاہ کے میلاد نہیں منا سکتے، حضور تے صحابہ نے تے تلوارہ چاہ کے میلاد منایا۔ اس واسطے جنہاں نے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جانہ دے دیا، اپنے ٹکڑے کرا دیتے، انہاں حضور واسطے دو دیگا نہیں سن پکڑنی میلاد دیا، یا انہاں نے اے لیٹا نہیں سن لگاڑیا۔ آج اے عجیب اعتراض ہے بھائی، جڑے حضور دے نا تے جانہ دے چھوڑے نیا اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑے نیا، انہاں دو لیٹا نہ لاؤنیا حضور دے میلاد دے۔ اس واسطے اپنے نبی نال محبت اپنے دل جڑی ہے اس کو اجاگر کرو، اپنے دل ولولہ لے آؤ، اپنے دل جذبات عشق لے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی محبت ہم بھی عاشق رسول ہے، میں تو خالی گلہ نال بندہ عاشق نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدن انہاں رسول اللہ دے بارے گل کر دیتی، حضور دے خلاف بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ نہیں آگیا کہ یار اس نے میرے نبی دی بے ادبی تے کی دیئے، لیکن ہن میرا پیو جو ہے تو میں اس کو چھوڑ دیا، میرا پیو جو ہے تو چلو خیر ہے، میں اس کو کچھ نہ آکھا نا جلے حضور دی گل آ گئی، نبی دی عزت دی گل آ گئی، نبی نال محبت دی گل آ گئی۔ بعد ابو عبیدہ بن جراح نے یہ نہیں آگیا کہ ہن میرا پیو ہے سامنے، نا پیو نے بے ادبی کی تھی، آپ نے پیو دا سر کٹیا، کٹ کے تے کان چ نپ کے شاپر بھی نہیں پایا، تھیلے چ بند بھی نہیں کیتا، ڈر بھی نہیں لگیا کہ یار میں پیو دا سر کٹی ودا، نا پیو دا سر کٹ کے کان چ نپ کے انہیں لٹکے دے انہیں لڑکا کے نا رسول اللہ دے سامنے آ گئے۔ میرا آقا نے فرماؤ کدھر سر چاہی کرتا ہے؟ عرض کی حضور اپنے پیو دا ہے۔ میرا آقا فرماؤ او غیر حقا او کیوں کٹائی اپنے پیو دا سر؟ عرض کی حضور میرے ابے نے تواڈی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، میں کٹ کے لے آیا، میں اپنے پیو دا سر کٹ کے لے آیا۔ اس واسطے محبت ہوئے تو پھر اپنا سب کچھ بندہ قربان کر دے، پھر اے نہ ہوئے کہ جناب دیکھیں نا جی الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں لیکن میرا چاچا فلانے پاسے کھڑوتا ہے، میرا چاچا آتا ہے تو لبیک کا نعرہ نہ لا، یہ مولیہ دا نعرہ ہے، یہ مولیہ دی سیاسی جماعت دا نعرہ ہے، آگا سیاسی جماعت دا نعرہ تے آج ہے نا، اس گل تو سیٹ تے کر دے، بے شک تو ووٹ نہ دے سانو، لیکن اتنی گل تے ہے نا یہ نعرہ تے حضور دے صحابہ بھی لائے، جو ساڑھے تے اعتراض کرنا ہے کہ سیاسی نعرہ ہے، اعتراض حضور دے صحابہ تے بھی ہے، حضور دے صحابہ بھی یہ نعرہ لائے، علماء موجود ہے پوچھے گا کوئی، میدان حنین 10,000 صحابہ موجود ہیں، جب کافروں نے حملہ کی تھا
تو بھگدڑ پہ گئی کہ حضور نے نعرہ لایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضور نے فرمایا اوے کافرو تانوں میری تلاش ہے نا, میں ہی محمد عربی ہاں, میں ہی سچا نبی ہاں, تانوں میری تلاش ہے تے آؤ. جدو حضور نے نعرہ لایا تو 10,000 صحابہ نے اپنی سواریاں چھوڑ کے تو حضور دے جناب پیچھے آگے کھڑے ہو گئے, اگے پیچھے گھیرا پا کے 10,000 صحابہ نے یہی نعرہ لایا جڑا نعرہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ لا رہی ہے. وہ کہنا نعرہ ہے یہی نعرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. انج نہیں بھائی, ہاں یہ مولویہ دا نعرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولویوں نے ووٹ کرنے یا مولویوں دے نال کھلونا ہے. مولویوں دے نال بے شک نہ کھلو, لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دے نال ضرور کھلو. ہاں اس نعرے دا مطلب ہے یا رسول اللہ. ناتا جس طریقے ساڑھے نال خان پڑھ دینا تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ. اس نعرے دا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ میں تھوڑے گیت بھی گاواں, تھوڑیاں شانہ بھی بیان کرا, جیلے تھوڑی شان تے عزت تے پیرے دی گل آوے نا پھر میں اپنا تن من دھن پھر قربان نہیں کرا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری جان, میرا مال, میری عزت, میری آبرو, میرا گھر بار, میرے والدین, میری اولاد, میری جان حضور تواڈے تے قربان ہے. ہاں جی فإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ محمد مِنْكُمْ بِقَاؤ. یا رسول اللہ میرا پیو بھی, میری ماں بھی, میری ساری عزتاں تواڈی عزت تے قربان ہے. اس نعرے سے مطلب ہے اور بھاوے کوئی جوان ہے, بھاوے بچہ ہے, بھاوے بزرگ ہے, ایسے ہاتھ چاہ کے حضور کا نعرہ لاؤنا ہے لبیک. کہتے بھائی لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. ٹھیک ہے نا جی, حضور کا پیار اس طریقے کرنا ہے, اس طریقے پیار کرنا ہے کہ پھر حضور کے مقابلے کوئی چیز بھی آ جائے تو پھر اس نے نہیں ویکھنا, بلکہ ویکھنا کی ہے کہ گناہگار ضرور نمازاں روزے حج زکاتاں ساڈیاں پوریاں کوئی نہیں, گناہگار بدکار کمینہ شخص, لیکن یا رسول اللہ گناہگار ضرور لیکن حضور میں تواڈا غدار نہیں. ہاں غدار نہیں. اس طریقے پیار کرنا ہے جس طریقے حضور کے صحابہ نے کیتا. میرے آقا نے فرمایا میدان بدر 313 تعداد صحابہ دی. میرے آقا نے فرمایا صحابیو بدر دے میدان 1000 کا لشکر آ گیا ہے, 1000 کا لشکر آ گیا ہے, ہن کی کریے؟ بدر دی طرف بننا ہے, سانو بننا چاہیے کہ نہیں؟ بدر دی طرف میدان جنگ وچ ویاں یا نہ ویاں, نہ ساڈے کول تلواراں, نہ ساڈے کول کھاؤن دی کچھ ہے, نہ ساڈے کول اتنی تعداد ہے. ساڈے کول 300 بندہ ہے, سامنے 1000 بندہ کھڑوتا ہے. انہاں کول جناب تلواراں بھی ہیں, تیر بھی ہیں, نیزے بھی ہیں. ساڈے کول 8 تلواراں, 2 سلاح, تھوڑے جے گھوڑے, جناب بندے بھی اتنے کوئی نہیں. ہن کی کریے؟ میرے آقا نے جب صحابہ کو بٹھا کے پوچھا نا, ایک صحابی حضرت معاذ صاحب جب معاذ کھڑے ہو گیا اور عرض کی تھی حضور ساڈے کولوں پوچھتے ہو سل عبالا من شئتا وقتا عبالا من شئتا سالم من شئتا عادم من شئتا خذ بن اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. حضور بدر تے ہے کھڑے ہیں, حکم تا دیو اسی کیسر و کسرت دروازے ہی جا کرنا, حکم تا دیو اسی کیسر و کسرت نال نہیں جنگ چھیڑ کرنا. اس واسطے محبت اس طریقے ہوئے. پھر بندہ اپنی تعداد یا اپنی طاقت نہ ویکھے, پھر اپنی پتہ اوقات نہ ویکھے. جب حضور دی گل آ جائے پھر بندہ آپ جو باہر ہو جائے, پھر اپنے جو جناب باہر نکل جائے, جناب بے باک ہو جائے بندہ. اس مسئلے تے آ کے علامہ اقبال کلندر لاہوری جائے بندہ, وہ بھی آپ جو باہر ہو گیا. وہ کی کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتا ہے لوگ تے مست ہوندے شرابہ پی کے, لوگ گل سمجھ آنی پی ہے جی. ہاں اقبال لوگ کہتے ہیں دنیا دار بندہ ہی, لیکن اقبال سب تو بڑا عاشق رسول ہے. اقبال کا کلام پڑھ کے تو دیکھنا ایڈی کتاب ہے اقبال کی, کلیات اقبال. ہاں اقبال کے شعروں میں پڑھا نا تو لگ پتہ ہے اقبال کیوں جا عاشق ہے. اقبال کہتا ہے ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتا ہے لوگ تے شرابہ پی کے مست ہوندے,
لیکن میرے کلام میں نہ شراب کی گلاں، نہ شرابیاں دی گلاں، نہ شراب پین تے پلان والی دی گلاں۔ میں کہا پھر وہ کہتا مست تے میں بھی ہو جانا۔ میں کہا کیویں مست ہوندا ہے؟ لوگ تے شراباں پی کے مست ہوندے تے تو کیویں مست ہو جاندا ہے؟ وہ کہتا ہے حدیث عشق بے باقاعدہ گفتم، کہتا ہے جب میں اپنے نبی دے عشق دی گل کردا ہوں نا تو میں انج مست ہو جانا جویں لوگ شراباں پی کے بھی مست نہیں ہوندے۔ میں انج ولولے انج جوش تے جذبے چاہے نا جس طریقے لوگ شراباں پی کے بھی جذبے نہیں نہ آندے، میں انہاں نال ود کے حضور دے عشق نال جذبے چاہتا۔ اس طریقے بندہ محبت کرے نا پھر اس طریقے کرے۔ اقبال کو کسی نے پوچھا اقبال تو داڑھی بھی نہیں رکھی کہ تو بڑیاں گلاں کرتا ہے آج عشق رسول دیا، تینوں عشق ملیا کتھوں ہے؟ تو تے پڑھیا انگریزاں دے سکول۔ اقبال نے کیا بندہ انگریزی پڑھیا ہوئے، انگریزاں دی جدید تعلیم پڑھیا ہوئے، اس تے کولو حضور دے عشق دی خوشبو آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال نے گل کی توجہ جی، ادھر بھی حضور دی گل ہی ہو رہی ہونی ہے، جڑا بار جو کوئی کردا پیا تو کرن دیو، اسی حضور دی گل کر رہے ہیں، اس تو بڑا ذکر کائنات وچ کوئی نہیں۔ اقبال کو کسی نے پوچھا کہ یار اقبال نے آکھیا نا کہ بندہ انگریزی تعلیم پڑھیا ہوے نا اس دے کولو نبی دے عشق دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ لوگاں آکھیا اقبال تو تے خود پی ایچ ڈی کی ہے، تو تے خود ڈاکٹر ہے، تو کہتے ہیں بھئی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی، تو تے خود انگریزی تعلیم پڑھے ہیں، تو تے خود انگریزی تعلیم پڑھے ہیں۔ اقبال نے کیا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماری رانا چنگیزی افرنگ، لے مارے حرم باز بتا میرے جہاں تیز، از خوابے کراں خوابے کراں خوابے کراں خوابے کراں تیز۔ اقبال کہتا ہے میں کی کیتا ہے، میں کی کیتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں تو پی ایچ ڈی کی تھی نا، میں تو سارے علوم پڑھ کے پڑھن تو بعد میں دیکھیا کہ یورپیاں دے اندر تو ایک بھی بندے دا پتر کوئی نہیں۔ اگے آ لو شریف کے علامہ آ جاؤ، سوڑا شریف تو قبلہ علامہ بشیر رضوی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ بھی 86 اپنے جملہ رفقا دے نال تشریف گھن گیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول فرماوے، آمین وسالم مرحبا۔ میں گل کردا پیا کہ اقبال تے لوگوں نے اعتراض کیتا کہ تو ہی تے انگریزی تعلیم پڑھیا ہے تو پھر نبی دی عشق دی گلاں کیویں کردا ہے؟ اقبال نے کہا جناب میں جدوں انگریزی تعلیم پڑھ کے تھی نا انہوں نے میں سند بنا کے میں سند جاری کی تھی تو سند دیتی، میں جدوں سند کی تھی نا انہوں کولو تو میں پورا یورپ پھریا تو میرے انہوں نے وچ ایک بھی بندے دا پتر نہ ملیا۔ میں تو پھر وہ کہنے لگا میں آؤ جڑی سند انہوں نے دیتی نا سندا کہنے میں ساری سنتاں انج ولیٹ کے نا تو یورپیاں دے منہ تے ماریا۔ میں کہا پھر وہ کہندا جڑا رستہ مدینہ پاک وال جاندا سی نا میں اس رستے تے ایک چھوٹا جہا آشیانہ بنا دیندا۔ میں کہا پھر تینوں پھر عشق رسول کے بھی ملیا، یورپیاں دے وچ رہ کے تینوں عشق ملیا، تینوں سکولاں تے کالجاں دے وچ عشق ملیا۔ او کہنے لگا نا نا مرادہ دی خرد پرور جنوں نے نگاہ مادر پاک اندروں نے۔ اقبال کہنے لگا میرے نہ کسی سکول چو نہ کسی مدرسے چ عشق رسول ملیا۔ میں کہا پھر کہندا میرے جڑے عشق رسول ملیا میرے اپنی ماں دی گود وچ ملیا، سبحان اللہ، میرے اپنی ماں دی گود وچ ملیا۔ ماما پہلے جدو پترا نو دودھ پلاندیاں نا اولاد نو جھولی چ پا کے دودھ پلاندیاں تے ماما دیندیاں لوری صدقے یا رسول اللہ دی، اولاداں بھی بات عاشق رسول ہوندیاں۔ جے ماں پتر نو دودھ پلانی پئی ہوے تے سامنے کیبل تے فلم لگی ہوے تے گانے چل رہے ہون، ہاں جی تے میوزک چل رہے ہون تے ماں کام کرن جائے تے پتر نو موبائل تے گانا لا کے دے جائے تے کیما لا کے دے جائے، ایڈا سارا چھوٹا جہا دودھ پیندا پتر ہوے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ساڑی اولاد نافرمان ہے۔ میں کہا تو انہوں انگریزوں کے پیچھے جلائے نافرمان ہی ہونا سنا، ہاں جی دودھ پلانے تو ٹی وی ویکھنی نا تو گانے ہی سننے نا تو پھر اولاد کو توقع نہ کری یہ فرما بردار ہوئے گی۔ یہ اولاد نو تو دودھ پلانے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی تو اولاد پھر تیری فرما بردار ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اقبال نے یہی گل کی تھی، اسی مولویوں دی گل پہ شک نہ منو لیکن اقبال دی تے منو نا۔ اقبال نے آکھیا کہ مینوں جڑے اس کے رسول ملے اپنی ماں دی گود وچ ملیا، ماں دی گود وچ ملیا، اس واسطے حضور نال پیار کرنا اور حضور دی جلے میلاد دی یا عزت دی یا تعظیم دی گل آ جائے نا پھر سر نہیں جھکانا، دلیلاں نہیں پوچھنیاں۔ ہاں فرعون جے کافر ہوئے
موسیٰ علیہ السلام علی پیدا ہوئے کہ آپ دی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کیتا، بند کرنے تو بعد وہ صندوق دریا کے اندر بہا دیتا، تو صندوق پہندیاں چلدیاں فرعون دے محل دے قریب جو گزریا، تو فرعون دی بیوی نے وہ صندوق نپ لیا، نپ کے تے کھولیا تو صندوق میں ایک بچہ، اس نے دیکھا بھی وہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، وہ بچہ نو نہ چاہ کے گھیرنا ہی فرعون کو لو، بچہ چاہ کے فرعون کو لو گھیرنا ہی، آگے کہنے لگی فرعون دیکھنا کیڑا پیارا بچہ ہے، قرۃ عین لی والا، وہ کہنے لگی یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بچہ میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ فرعون دی بیوی کہنے لگی یہ خوبصورت بچہ میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ تے فرعون کہنے لگا کہ یہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی، فاما فلا حاجت علی، وہ کہنے لگا تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گی لیکن میں نے اس دی کوئی ضرورت کو نہیں، جا لے جا۔ فرعون نے گل کی تھی بھئی تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہو سی، میں نے اس دی لوڑ کو نہیں مان گھنوان، اس اتنی گل کی تھی۔ بڑے مفسرین نے ایک گل لکھی ہے کہ اگر فرعون اس وقت ایک گل کر چھوڑے آنا کہ ہاں یہ بچہ میرے بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، رب نے فرعون جیسے کافر نو ایمان دی دولت دے دی۔ گل سمجھ نہیں آئی، گل سمجھ نہیں آئی۔ فرعون جی بندہ اگر آپ چھوڑے آنا، وہ تو چھوٹے بچے موسیٰ علیہ السلام پتہ تو اس نے کوئی نہیں، اس نے صرف ایک بچہ سمجھ کے آکھنا ہے۔ فرعون اگر آکے آنا کہ ہاں یہ بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، رب نے فرعون جیسے کافر نو بھی ایمان دے چھوڑنا ہے۔ یار فرعون جیسا کافر ایک جملہ آپ چھوڑیا موسیٰ علیہ السلام واسطے کہ رب اس نے بھی ایمان دے چھوڑیا، تو ساتھ میں نبی دی تعظیم کرساں، یا نبی دی عزت دے پیرا لساں، یا نبی دی محبت دی میلاد منساں، حضور دے نعرے لساں، کہ کیا رب سانو قیامت لڑے رو کنسی پہ نہیں تو میرے نبی دے نعرے کیوں لایا؟ رب فرعون جیسے کافر جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیتا، اس نے بھی ایک جملے پیچھے ایمان دے چھوڑیا۔ جناب اسی حضور نے دوویں جہان دا والی مختار کل من کے آجی جہان ہے کہ حضور نے من کو سارے جہان من کے حضور دے نعرے لہاں تے بات ٹھیک ہے۔ آجی اگر حضور دے نعرے لساں قیامت تک رہے رب ساڑی بخشش نہ کر سی، اس واسطے اپنے دل نالی کوئی گل کری نہیں، کوئی گلنا عشق دیاں بھی ہوندیاں، کوئی فیصلے عشق دے بھی ہوندے۔ اقبال نے کیا نا ہر دفعہ عقل نال کام گنسو نا، عقل چون چون کر دی راسی، عقل محکم از اسا سے چون و چاند اور عشق ہریاں از لباس سے چون و چاند۔ اقبال کہنے لگا عقل نال کام گنسو، عقل چون چون کر سی، چونکہ ایسے ہے تو چونکہ پھر حضور کے دور میں یہ لائٹیں نہیں تھی، حضور کے دور میں یہ جھنڈیاں بھی نہیں تھی، تو حضور کے دور میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا گیا، تو لہٰذا یہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ عشق کی عکسی، عشق عکسی حضور کے دور ہے کوئی نہ اس دور ہے نہیں، تو پھر جب میں جان حضور کے قربان کر سکتا ہوں تو 200 دی لیٹران لڑی کو نہیں قربان کر سکتا۔ گالے تو بھی کرنے علی کو خدا تے بندے ہو اپنے دل نال بھی کوئی کام کی نہیں ہے، ہر چیز مولویوں دے پیچھے بھی نہیں لگی نا۔ داتا صاحب نے بھی اقبال نے آکھیا ہے نا خشکیاں مولویوں پیچھے نہ لگی، خشکی مولوی پیچھے لگ گیا انہیں اپنا تے بیڑا غرق کیتا ہو جائے، تیرا بھی بیڑا غرق کر چھوڑا۔ حضور دے عاشقاں پیچھے لگ سی تے او خود بھی حضور دے قدماں پہنچی تے تیرو ہی جا کے پہنچا سی۔ ٹھیک ہے نا جی، اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے اور حضور دا میلاد انج جناب سینہ تان کے مناونے لگ پتہ ہے جا کہ حضور دے عاشقاں۔ ٹھیک ہے نا جی، دلیلہ علماء بڑیاں دین دین بڑیاں گلاں ہوندیاں، میں پھر تھوڑا سخت بھی گلاں کر جانا تے پھر بعد کوئی ناراض نہ ہوئے، جو جی میں گل کر دیا جڑے میلاد دیاں دلیلاں منگدے نا ناراض نہیں ہونا کسی، تسی تے حضور دے غلام بیٹھے ہو، حضور دے میلاد منان والے بیٹھے ہو، میں انہاں واسطے گل کردا پیا جڑے حضور دے میلاد دے منکر ہیں، انہاں واسطے گل کیا کرنا کہ یار ساڈی ماں سانو آگ چھوڑے نا کہ اے بندہ تیرا پیو ہے، اسے کنائی گوانڈیاں دروازہ کھڑکا کے کوئی نہیں پوچھا کہ دسو بھائی میرے گوانڈی ہو میرے پڑوسی ہو کیا یہ میرا پیو ہے یا میری ماں جھوٹ بولتی بھی ہے میرا پیو کوئی ہو رہے، اپنے پیو دے بارے کدی کسی تحقیق کی تھی نہیں نہ کی تھی، ماں آتی ہے بھئی یہ تیرا پیو ہے، بندہ مان جاتا ہے بھی یہ میرا پیو ہے، تحقیق کرائیں نہیں کی تھی بھئی یہ پیو ہے یا کوئی ہو رہے۔ یار پیو دے بارے ایک ماں آگ چھوڑے
تو من گندا ہے نبی دی گل آوے تے تو دلیل منگنا ہے حضور دا میلاد مناونا کتنے لکھا ہو جائے اتنی ہے نا پیو واسطے غیرت ہوے تو نبی واسطے بندے نوں غیرت نہ آوے پھر وہ بندہ عاشق نہیں ہوندا ہاں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے اور پھر کہے مرتد کہ ہوں محمد رسول اللہ کی ساری زندگی حضور دے جناب شانہ نو جناب گھٹے شانہ گھٹے کہ حضور دے نقص جناب تلاش کرے یہ تو تھوڑی جائی ذکر روکے حضور دا ذکر بیان نہ کرے نہ کرن دے وے ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جو یا رہے ساری زندگی اس چیز لگا رہے کہ دیکھنا چیز دیکھنا یہ تو میں دلیل لگ گیا کہ میلاد مناونا جائز کوئی نہیں این چٹیپ لے کے بندہ کھڑوتا ہوئے حضور کی اتنی شان ہے اور اتنی نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماندے پھر کہے مرتد کہ محمد رسول اللہ کی ساری زندگی حضور دے جناب مخالفتہ کرتے رہے تو حضور دے ذکر دی مخالفت کرے تو دشمنی رکھی رہے حضور دے ذکر نہ تو پھر بندہ آکے کہ میں اپنے نبی دا امت ہی ہوں اس واسطے حضور نال پیار کیا بھی کچھ ہوتا ہوں کیویں شیر جی ہم رسول اللہ آگے جنت رسول اللہ آگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اور اگے چل کے اعلیٰ حضرت کی فرماندے اعلیٰ حضرت فرماندے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہاں جی تم کو کیا ہو نجدی منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جڑا ساری زندگی نبی دے میلاد ہوتے ہیں جی پر لے کے کھڑوتا رہا حضور کی شانہ ہوتے اور جی حضور کی شان نہیں بیان کرنی چاہیے حضور تو شفاعت نہیں کریں گے حضور کو اختیار نہیں ہے حضور تو دیوار کے پیچھے کے علم نہیں جانتے حضور تو کچھ کر نہیں سکتے میں تو کمینے شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا پھر رسول اللہ نے تو بے خبر منیا تو منیا کہ حضور دا میلاد تو نہیں منایا تو پھر تو حضور نے منیا کے لئے کہ حضور نے تو اتنی شانہ دا مالک نہیں منیا تو پھر تو منیا کے لئے تو سانو ہی سمجھانا تو سانو ہی سمجھانا اس واسطے حضور بھی گل آوے امام بصیری فیصلہ کر گئے امام بصیری نے کیا حضور دے بارے تو گلہ نہیں کرنیا دا مدہ تو ہم سارا فی نبی جہمی وحکم بما شیط مدہن فیہ وقت کے بھی وانسو بلا ذات ہی ما شیط من شرفن وانسو بلا قدر ہی ما شیط من عزمی فإنہ فضل رسول اللہ علیہ السلام امام بصیری فرمان دیں دو چیزاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں دو گلہ رسول اللہ دے بارے نہیں کرنیاں ایک رسول اللہ نو رب نہیں آکھنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں آکھنا کائنات کے رسول اللہ نو ایک رب نہیں آکھنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں آکھنا اس تو علاوہ تو جو چاہ جو مرضی رسول اللہ دی جناب شان بیان کر حضور دی تعظیم کر حضور دی شان کے حضور دے قصیدے پڑھ نہ ہی شرکو سی نہ ہی بدعت اسی کوئی لاوارث ہاں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے ساڑھے بزرگ چیزاں لکھ گئے امام بصیری نے جو دے قصیدہ بردہ شریف لکھا نا آپ آرام فرما رہے سن سو رہے سن رات نو آپ کے صاحب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے سن حضور نے پھر امام بصیری نے چادر عطا فرمائی جدو آپ بیدار ہوئے تو آپ کے کولو چادر موجود سی تو آپ نے پھر قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھیا بردہ عربی میں جو جی چادر نو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ نے پھر اس سے نسبت نہ حضور نے وہ قصیدہ لکھن دی وجہ تو تحفہ دیتا تو پھر آپ نے اپنے قصیدہ کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھیا ٹھیک ہے نا جی اس واسطے ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے حضور دے بارے صرف دو گلہ نہیں کرنیاں اس کو علاوہ تو جو مرضی حضور دی شان بیان کر نہ شرکو سی نہ بدعت ہو سی حضور نے خود فرمایا انا اول الناس سے خروج نزا بوئسو وانا قائد نزا وفدو وانا شفیع نزا حبسو وانا مبشر نزا جائسو الکرامت والمفاتی ہو یوم ایزم بجدی والباء الحمد یوم ایزم بجدی حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میں کھڑا پیتا ویسا سب تو پہلے کھڑا میں ہو سا پھر اس دن جڑا پوری اولین و آخرین کا قافلہ چل سی اس قافلے دے قائد حضور نے فرمایا قائد میں ہو سا حضور نے فرمایا چلو سارے نبی کہتے سننا اذهبوا الى غیری نفسی نفسی حضور فرمایا سارے نبی اے آپ چھوڑ سن بنیو آج کسے اور دے دارتے بنیو اور ساٹھی بھی نہیں چلتی تو حضور فرمایا سن اس دن میں سب تو پہلے شفاعت کرے
جڑے معجوز ہوئے سن، جڑے جناب جنہوں جہنم دا حکم سنا دیتا ہوئے سی، معجوز ہوئے سن، حضور فرمایا انہاں دی شفاعت کر کے انہاں نو بخشوا کے تے جنت دی خوشخبری میں سنے سا۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس انا عزت کرامت والمفاتیح یوم ذل بجدی۔ حضور فرمایا اس دن قیامت والے دن تمام جہانوں دیا خزانیاں دیا چابیاں میرے ہاتھے چ ہو سکتے والوال حمد یوم ذل بجدی۔ حضور نے فرمایا اس دن رب دی حمد دا جڑا جھنڈا ہے وہ بھی میرے ہاتھے چ ہو۔ حضور تے اپنی رسالت خود بیان کی، حضور کے صحابہ نے بیان کی۔ واجبت من کلم ترکت وینی وآسان من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ مشہور شعران تجھے سنتے رہتے ہو، پڑھنے پہ یہ پوری رات گزر جائے لیکن ٹائم پورا ہوگا، میں 9:15 تک کے آئی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت نے ایک فرمائش کی تھی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف لکھیا، 32 جلدوں سے مشتمل کتاب ہے، 32 جلدوں سے۔ اس دا جڑا پہلی جلد کا آپ نے خطبہ لکھیا ہے نا، اس دے اندر 80 کتاباں، 9 نعت 3 اصطلاحات، نہ 7 نعت 3 اصطلاحات، ٹوٹل 9 چیزاں آپ نے اس دے اندر شامل کی دیا۔ اتنا بڑا خطبہ برات استقلال آج تک تاریخ اسلام میں کسی نے، میں وہ خطبہ پڑھ کے آخر سے 2-4 نعرے لا کے میری گفتگو ختم، ٹھیک ہے نا جی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا خطبہ مزہ آ جانا بندہ سمجھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ 3 کتاباں 32 جلداں کتاب جڑا فتاوی رضویہ شریف، پہلی جلد جڑا خطبہ لکھیا پورے صفحے دا خطبہ ہے، وہ خطبہ پڑھ کے پھر اجازت۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المقصود الدرر الغرر بغل ہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالک وشافی احمد القرآن یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار الآمنة الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر والمجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبجيل الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه المنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيداء الإصلاح والنور الإيداء وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وجنابي المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافل واقف الشافي المصفى المصطفى المصطفى المستصفى المجتبى الصافي قدة النوازل وأنف الوسائل وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه وصحبه الدجا ومفاتيح الهدى لاسي جمع الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكل الطرفين والخطنين الكريمين كل منهما نور العين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي وخصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث العظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشر المحزب بكل زين وعليناهما هم بهم ولهم يا أرحم الراحمين۔ ایک خطبہ ہے جی اعلیٰ حضرت نے جڑا لکھیا، اسی انہاں بابیاں دے منن والیاں کہ حضور دی شان بیان کرن دیاون تے پھر قلم توڑ دیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اگے چل دیاں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج تے بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے پیر حکمرانہ تے سیاسیاں دی کچھ جو بڑھ گئے نا، تو جی اس سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں، اس تو وٹے تے جناب اسی جناب امت مسلمان دا لیڈر ہی نہیں ویکھیا۔ میں آجب کمینے ہو تو انہوں اے نظر آیا، اسی جس بابے دے منگل آنے آنا
آلہ حضرت نے کیا گیا نا کہ فلاں علاقے دا بادشاہ ہے، چودھری ہے تے وڈیرا ہے، تے اس دی شان ایک قصیدہ لکھ دیو۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا چاول کرو مدح اہل دول رضا۔ آپ نے فرمایا احمد رضا دولت آنے دا حکمرانہ دے تے بادشاہ دے قصیدے نہیں لکھدا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قضا ہوں اپنے کریم کا۔ مولویوں داڑیاں رکھ کے ساری زندگی دین پڑھ کے تو تسی حضور واسطے کھڑے نہ ہو سکے، مڑ کے تو ہمیں عمران عاشق رسول لبا جدے واسطے تسی وہ جی دیکھو نا جی وہ جی سب سے بڑا عاشق رسول ہے، وہ جی حضور کی عزت کی بات کرتا ہے۔ میں تو غلط ہے وہ حضور دے نال جڑے کھڑو گے سب منافق، وہ بھی غلط ہے، دین دی کلمہ تو وہ بھی پڑھ دیا، لیکن حضور دے گھڑ پہ چھوٹی کڑی گلاں کر دیا۔ 150 بندہ مقام شوق تو واپس آ گیا، حضور جنگ تے تشریف لے کے جا رہا تھا میدان احد کی طرف، تے 150 بندہ 300 بندہ 1.5 میل بھی نہ چل سکے حضور دے نال۔ جیڑا حضور دی عزت واسطے میدان وچ نہ آ سکے وہ تے منافق ہوندا ہے، خالی گلاں کرن دا منافق گلاں کر لیندے، لیکن گل ہے کہ میدان لانے دی باری آوے نا پھر میدان وچ بندہ کھڑو کے نبی دی عزت تے اپنا سب کچھ قربان نہیں کرے۔ ہاں وہ جڑے منافق واپس آئے نا این اسے ویلے حضور تے میدان احد تے حملے ہوندے پے تے وہ منافق مدینے ہی نمازاں پڑھتے کھڑوتے ہیں، وہ نمازاں پڑھتے کھڑوتے ہیں۔ آج ساڈے منافق بھی حضور دی عزت تے حملے ہوندے پے ہونے، اے بن گئے نا اقوام متحدہ تقریر کرنے ہمیں جی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں کہا دکھ تے سانو بھی ہوتا ہے، لیکن دکھ والا بیان دے نا اسی مسکیناں دا کام ہے جنہاں دے ہاتھ ایٹم بم کوئی نہیں، اے دکھ والا بیان دے نا ساڈا کام ہے۔ تہاڈا کام دکھ والا بیان دینا نہیں، تہاڈا کام ہے ایٹم بم چا کے تے گستاخاں دے سر تے برسا دینا کہ اوئے اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی دی عزت تے حملہ برداشت نہیں کر سکتے، حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دکھ والے بیان تاسا نے وہاں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑا درد ہوتا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ تسی دکھ والے بیان نہ دیو، تسی ایٹم بم چاہ کے شاہین تے غوری تے عبدالی میزائل چاہ کے کافراں دے ساروں تے پرساؤ جے لبیک دے کولو ہوندی نا حکومت اسی تو پہلے دن فران کی ملیہ ویٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ اسی یہ ایٹم بم کس واسطے رکھے بھائی؟ وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ رب دا قرآن کہتا ہے مولوی دی نہ منو قرآن دی تو نہیں پوسی، قرآن دی تو نہیں پوسی۔ قرآن آتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو پھر اس نال دین تے اللہ رسول دے احکامات تے پہرا دیو، پھر ان نال کافراں نوں دھمکیاں لو۔ ساڈے کی کرتے ایٹم بم ہوندیاں تے میزائل ہوندیاں، دنیا دی بہترین فوج ہوندیاں، یورپیاں دے تھلے یو کردے۔ حضور دا غلام ہوئے دے کفر دے سر جھکا لے، این کدی نہیں ہو سکتا۔ حضور دا غلام کنے تنہا بھی میدان چاندے سر نا، حضور دے صحابہ تے کدی بھی سر نہیں سن جھکاندے۔ حضرت خالد بن ولید تے ٹاکرا ہویا نا بڑے کافراں نال، وہ کہن لگے تسی تے بھکے تے ننگے ہو، نہ تواڈے کول کھان دی کوشش، نہ تواڈے کول کوئی کپڑے چاہتے، نہ تواڈے کول کپڑے نہ کچھ کھان دیے، تساں تے بھکے تے ننگے ہو، تساں تے روٹی تے جناب اپنے کپڑا واسطے مدینے چوں ساڈے نال بھڑو نہ وڑے ہو۔ صحابی رسول حضرت خالد نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسا بھکے ننگے کونا، اسا روٹی تے جناب پانی تے کپڑا پیچھے تواڈے کولو کونا آئے، اسا رسول اللہ دے او غلام آ جڑے خون پینے آ، اسا ایتھے روٹیاں کپڑے تواڈے کولو پنن نہ آئے، اسا تواڈا خون پیونا آیا۔ کافراں دے سامنے جڑے بندہ کھلونے نا تے گل اس طریقے کری لیے، صرف یہ نہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور اقوام متحدہ ہمارے نبی کی عزت کی جو ہے نا وہ پہرا دے، تسی کلمہ پڑھ کے پہرا نہیں دے سکتے، وہ کافر ہو کے تواڈے نبی کی عزت تے پہرا دین گے، جھلے ہوئے تسی اٹھو اور تسی اپنے نبی کی عزت تے پہرا دیو۔ پہرا اسی تسی دینا ہے، انہاں یہودوں نے سارا دے چنڈا کوئی نہیں دینا پہرا، جیڑا بھی ہوئے عمران ہوئے تو وہ بھی یہودوں نے سارا دے تلے، شباز ہوئے تو وہ بھی انہاں دے تلے، نواز شریف ہوئے تو وہ بھی انہاں دے تلے، زرداری ہوئے تو وہ بھی انہاں دے تلے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے انہاں دے جنٹل، یہ سارے انہاں دے علاقہ ہیں، انہاں حضور دی عزت تے پہرے کوئی نہیں دینے، پہرا دینا ہے تو تسی تے میں دینا ہے۔ اس واسطے آج عہد کرو اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنی جاتے، لیکن جدو نبی دی عزت دی گل آئی نا اصل میدان ہی نکل کے حضور دی عزت تے پہرا دسا۔ بجلی روڈاں واسطے بجلیاں واسطے پیٹرول واسطے تے احتجاج لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ نبی دی عزت واسطے احتجاج کرنا پوے تو قیامت والے دن اس احتجاج دا ملک پوسی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے نعرہ وال کر کے لا دیو
مینو سمجھ آ جائے بھی تمہیں میری گفتگو سمجھ بھی آئیے تو تسی اس تے جا کے عمل بھی کرنا ہے، نعرہ ہے لاؤنا ہے بھائی. کل میں کر چکا عشق بڑھا کے لائن نہیں تھی نا، عشق سدا ہی جوان رہتا ہے. نعرہ وال کر کے بھائی جوانوں تسی ساری تقریر ٹیک لا کے بیٹھ رہے ہو، ہوں نعرہ تسی وال کر کے لاؤنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ نعرہ وال کر کے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے کہ نعرہ عمران شباز سے زرداری دے نہیں لگنے، نعرہ بھی کلمے تو بعد رسول اللہ دے لاؤنے. ایک انہوں نے میں سارے انہوں کہنا پہ ٹھیک ہے نا جی؟ نعرہ رسول اللہ دے لاؤنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حالی مزہ نہیں آیا ایتھے ہاتھ چاہ کے جس ہاتھوں میں تکلیف ہے بازووں میں چور نہ چاہے، جس تکلیف کوئی نہیں ایتھے ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 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 گستاخ نبی کی ایک سزا. سردار سے جدا سردار سے جدا. ایک لبیت اتنا ہی پیغام ہے. ساڑھا مقصد سیاست کوئی نہیں، ساڑھی اتنی گال ہے کہ نبی دی عزت تے پیرا ہو جائے. تو حضور دی عزت تے پیرا ہو گیا اسی پھر پگڑیاں بن کے مسجد کے مصلی تے ممبر تے بیٹھے. لیکن جدوں تک پیرا نہیں ہوندا پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اسی سیاست نہیں کرتے پہ، اسی مولا حسین دے نقش قدم تے چل کے دینوں تے پیرا دینا ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا. سردار سے جدا سردار سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا. سردار سے جدا سردار سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا. سردار سے جدا سردار سے جدا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا کنٹھار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا خاتم الانبیاء کی آمد، مرحبا نبی الملاحم کی آمد، مرحبا رحمت للعالمین کی آمد. مرحبا. حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، ایک منٹ جی، حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، سارے جہانہ واسطے رحمت بھی ہیں، حضور نبی الملاحم بھی ہیں. ساڑھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام حضور کے اخلاق سے پھیلا. میں کہا کمینیوں پڑھیا جی نہیں دین تے پھر گل کیوں کر دیو؟ نبی الملاحم اے بھی حضور دا لقب ہے، اے بھی حضور دا نام ہے. اور اس دا مطلب کہ نبی الملاحم علماء بیٹھے بعد کسے مولوی کو بھی چاہ کے کچھ گرنا. ملاحم ملحمہ دی جمع کیوں جی؟ ملاحم ملحمہ جنگ تے ملاحم کے انہوں جنگا رو آگنے. اس دا مطلب یہ بنتا ہے جنگوں والے نبی، جنگوں والے نبی. ساڑھے نبی نے خود جنگاں لڑیاں اور یہ تلوار سے نہیں پھیلا. میں تو کمینہ تو جو تلوار نہیں چاہ سکتا، حضور تلوار دی نفی کرتا ہے. نا حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور نبی الملاحم بھی ہیں. کون رحمت للعالمین کی آمد. مرحبا 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 نبی الملاحم کی آمد. مرحبا نبی الملاحم کی آمد. مرحبا نبی الملاحم کی آمد. مرحبا. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں جل کر ادب، مگر حمد و رضا دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں. لبیک وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت